صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مالی حالات بڑے خراب ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو تو مختار کل بنایا ہے، حضور آپ دعا نہیں فرما دیتے میرے لیے؟ حضور نے فرمایا کیسی دعا؟ عرض کی آقا آپ میرے لیے رزق کی دعا فرما دیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا اے سالبہ، اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے یہ حال تیرے لیے بہتر ہے، یہ حال تیرے لیے بہتر ہے۔ اور بھائی جس دولت کے ملنے پر بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو جائے نا، جس سکھ کے ملنے پر، جس سکون کے ملنے پر بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو جائے نا، اس سے دکھ کئی ہزار بہتر ہے، اس سے غریبی کئی ہزار بہتر ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اب حضور نے فرمایا سالبہ تیرے لیے یہ بہتر ہے جو حال ہے، غریبی تیرے لیے بہتر ہے۔ خاموش ہو گئے، کچھ دن گزرے پھر آ گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے نا، حضور دعا فرمائے نا۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا سالبہ جس حال میں ہو وہ بہتر ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے گا۔ جب سالبہ بن حاتب نے دعا کے لیے ضد کی نا، تو پھر اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا لیے۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ سالبہ کو رزق عطا فرما۔ پہلے غریبی تھی، حالات بڑے نازک تھے، تو فجر بھی حضور کے پیچھے پڑا کرتے تھے، ظہر میں بھی مسجد میں آتے تھے، عصر میں مسجد میں ہوتی تھی، مغرب عشاء میں مسجد میں ہوتی تھی، 5 وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ اب اللہ کریم نے محبوب کی دعاؤں کو رنگ دیا، قبول فرمایا، اب رزق میں برکت ہوئی، برکت ہوئی۔ پہلے وہ 1-2 بکری تھی، اللہ نے ان بکریوں میں اضافہ کر دیا، وہ بکریاں کی نسل چلی، وہ بڑھ گئی، مال بڑھنا شروع ہوا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اب ظہر کی نماز چھوٹنے لگی، اب ظہر کی نماز رہ گئی، بعض جماعت ادا نہ ہوتی تھی، بعد میں پڑھا کرتے تھے، اب فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہونے لگی۔ اللہ نے رزق اتنا دے دیا، اتنا دے دیا کہ وہ جو بکریوں کا اجڑ تھا، جو تعداد تھی، وہ مدینے میں آ ہی نہیں رہی، مدینے سے دور دور جنگل میں ڈیرا لگا لیا، دور چلے گئے۔ اب جب دور گئے نا تو پھر وہاں سے عصر میں آنے میں پریشانی ہونے لگی، مغرب میں آنے سے پریشانی ہونے لگی، اب مال زیادہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ فرض ادا کرنے میں تاخیر شروع ہو گئی۔ اب وہ جو فجر میں آیا کرتے تھے، ظہر میں بھی آتے تھے، عصر مغرب شام میں بھی آتے تھے، اب وہ کبھی کبھی فجر میں آتے ہیں، کبھی کبھی ظہر میں آتے ہیں، کبھی کبھی عصر مغرب شام میں آیا کرتے ہیں، باقی سارا دن ان کا مال میں گزر جاتا ہے، مال کو سنبھالتے ہوئے، چراتے ہوئے وہی گزر جاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، 2 ہجری میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، محبوب زکوٰۃ ان سے لو، جن کو میں نے مال دیا ہے نا ان سے زکوٰۃ لو، جن سے میں نے مال لیا ہے نا، جن کو میں نے مال دیا ہے ان سے زکوٰۃ لو۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعینات فرمایا، فرمایا ابو ہریرہ تو زکوٰۃ اکٹھی کرے گا، یہ منصب تیرے پاس ہے، تو ہیڈ آف زکوٰۃ بنے گا، زکوٰۃ کے معاملہ تیرے پاس ہونے ہیں، تو زکوٰۃ اکٹھی کیا کرے گا۔ تو پیارے محبوب نے بھیجا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جن لوگوں کو رب نے نوازا ہے ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زکوٰۃ لینی کتنی ہے، زکوٰۃ لینی کتنی؟ حضور یہ بھی تو ارشاد فرما دینا۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا 100 میں سے نا 100 میں سے 2.5 روپے لینے ہیں، یعنی کہ 1000 دے وچوں نا 5 روپے رب دی راہ زکوٰۃ دینی ہے، 1000 وچوں 5 روپے رب دی راہ تے۔ اب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، حضور نے سب سے پہلے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا سالبہ کے پاس جانا، سالبہ کے پاس جانا، جی یا رسول اللہ حکم، فرمایا اللہ نے بڑا نوازا ہے، میری دعا کی وجہ سے ملا تھا اس کو، میں نے ہی دعا کی تھی نا، تو رب نے میری دعا کی وجہ سے دیا تھا، اس کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ زکوٰۃ دو۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہم گئے،
सालबा अपना माल चुरा रहा है, बकरियां इतनी हैं कि जनाब गिनने में शुमार नहीं हो रही। जाकर कहा सालबा ज़कात दो, ज़कात का हुक्म है, अल्लाह के महबूब ने भेजा है, हमें महबूब कायनात ने भेजा है ज़कात लेने के लिए, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। कहा जी कितने माल की ज़कात बनती है? जनाब अबू हुरैरा फरमाने के 100 ऊँटों पर एक बकरी बनती है। एक ऊँट मेरा ख्याल 4-5 लाख का होता है, कुर्बानी के जो बंदे लेंदे ना ऊँट, वो एक ऊँट 4-5 लाख का मिलता है। तो शरीयत ने कितनी रियायत रख दिया, फरमाया 100 ऊँटों पर एक बकरी दे दो, एक बकरी दे दो, तुम्हारा बाकी सारा माल पाक हो जाएगा। जब कहा ना 2 बकरियां दो, तो हिसाब लगाने लगे अपनी बकरियों का, तो फिर कहने लगे इतनी बकरियां बन जाएंगी। तो कहने लगे आप ऐसा करना कि हजूर को जाकर ना मेरा पैगाम देना कि मैं खुद आऊँगा, मैं आप ही आवांगा ना हजूर, मैं आप ही आवांगा। सारे लोगों की ज़कात लेकर जनाब अबू हुरैरा फरमाते हजूर की बारगाह में चले गए। अब मेरे हाथ में माल है, तजारत वो ज़कात का माल मैंने पकड़ा हुआ मेरे पास है। जब हजूर की बारगाह में गए ना, अल्लाह के महबूब ने किसी के बारे में पूछा नहीं है, सबसे पहले महबूब ने फरमाया अबू हुरैरा बताओ सालबा ने क्या जवाब दिया था, सालबा ने क्या जवाब दिया था? अर्ज़ की आका उसने कहा मैं खुद आऊँगा। तो प्यारे महबूब ने एक ठंडी आह भरी, तो हजूर फरमाए हाँ सालबा माल की मोहब्बत में हलाक हो गया, माल की मोहब्बत में हलाक हो गया, कि माल की मोहब्बत में हलाक हो गया। और भाई जिस दिल में बस रब और उसका रसूल रहना चाहिए था ना, अब उस दिल में माल की मोहब्बत आ गई तो बंदा हलाक हो जाता है। रब ने फरमाया वह आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, ये फर्ज है बंदे के ऊपर। तो प्यारे महबूब ने फरमाया वो हलाक हो गया। कुछ देर गुजरी तो सालबा ने सारी बकरियां हाँकते हुए चले आए हजूर की बारगाह में। अर्ज़ किया आका या रसूल अल्लाह ये मैं भूल गया था, हजूर सारा माल लेकर आया हूँ, तो हजूर इसको कबूल फरमा लीजिए। फरमाया अब तेरा माल कबूल नहीं करना है, अब नहीं करना है, अब सबकी कबूल की जाएगी। फरमाया बिलाल तू भी लेकर आ रहा। या रसूल अल्लाह मैं तो गुलाम हूँ क्या लाऊं? फरमाया बिलाल तू खुश खजूरें लेकर आ, तेरे वो भी कबूल करेंगे, लेकिन सालबा तेरा माल कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि जो रब के रास्ते में खर्च करने से पहले सोचता है, बुखीली करता है, तो फिर उसका माल देना कबूल नहीं होता है। कि जब रब आपको दे रहा है तो फिर आपका भी हक बनता है तो अपने रब की बारगाह में खर्च करें।